حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر زینت محفل حضرت قبلہ سجادہ نشین صاحبزادگان مشائخ عظام اور میری ملت کے عظیم الشان شاہکار اہل علم اور ارباب طریقت، مجھے حکم دیا گیا حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت جناب زین الدین شاہ صاحب سے، آج میں امام الحنفاء سید بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان والا ذات پر جو ہے گفتگو کروں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ قرآنی شخصیت ہیں جن کی روح کی دھڑکنیں بیدار ہوتی تو اللہ قرآن نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کسی تشخص میں ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شخصیت کا قد چھوٹا ہے، ابو طالب علیہ السلام کی حرمتیں بہت بڑی ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں بلکہ اللہ کا اعتماد ہے۔ ابو طالب علیہ السلام صرف شخصیت نہیں، اللہ کی غیرت کا عملی عنوان ہے۔ ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، لا الہ الا اللہ کی پہلی طاقت ہے۔ ابو طالب علیہ السلام محض شخصیت نہیں، اس نے رسالت کا وہ پرستار ہے جس کی نگاہوں نے حسن رسالت کے 50 سال تک لطافت حسن محمدی کا طواف کیا ہے۔ روح کائنات میں ایسی کوئی نظر نہیں، اور پھر جلوت خلوت کے اندر میں چونکہ اہل طریقت کے سامنے بیٹھوں گا، چاہتا ہوں کہ طریقت کی نظر میں مقام ابو طالب علیہ السلام پیش کرتا جاؤں۔ ہمارے تمام خانقاہوں پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا جاتا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے درد صد سال طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ کوئی شخص اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ ایک سادے ولی کی بارگاہ میں کوئی شخص اپنی محبت کی عظمت میں چاہتوں میں ڈوب کر بیٹھ جائے تو اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ وہ 100 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو آئیے ذرا اسی اس چیز کو آئینہ بنا کر آگے چلتے ہیں۔ جس نے 50 سال میں ہر زمانہ صحبت با تاجدار انبیاء، سبحان اللہ، جس کے لمحات عصمت کا ہر لمحہ اور پھر صرف محو نظارہ نہیں رہے۔ قرآن کریم نے ایک ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے حبیب، کچھ بلند بخت ایسے لوگ ہیں جس وقت تیرے حسن کی تعبیریں سنتے ہیں قرآن کی صورت میں جو ہم نے نازل فرمائی ہیں، تو پھر ان کی آنکھوں میں جو تمازت ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں جو لطافت ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں جو تیرے حسن کی چاہت ہوتی ہے، وہ اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ میں بھی ان کی آنکھوں کو تکتا رہتا ہوں اور تمہیں بھی حکم دیتا ہوں انہی آنکھوں میں اپنی نبوت کی نظروں سے تکنا شروع کر دو کہ ان کی نظروں میں صرف تیرے حسن کے جلوے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جب تیری ذات ان کی آنکھوں سے اتر کر روح میں اترتی ہے، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں ساون کی برکھا بن کر یوں برستی ہیں جیسے ساون برستا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ اے آنکھوں، جس حسن لطافت کا نظارہ تم نے کیا ہے اور آنسوؤں کا خراج پیش کیا ہے، آنسوؤں کی محبت اور نظر پیش کی ہے، میں چاہتا ہوں اپنی الوہی عظمت کے ساتھ ان آنسوؤں کی قدر کروں۔ جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا، کیا معاملہ ہے
کو ختم کر دو اس کی ضرور شریف پڑھیے اور یہ اچھا ہو گیا آواز نہیں آ رہی آواز نہیں ہے ان کی قوالی کے وقت ہو جائے تو اے حبیب ہم نے ان آنکھوں کے اندر جو جذبات کا ارتعاش تھا ہم نے وہ دیکھا تیری چاہتوں کے علاوہ ان نظروں کی کوئی چاہت نہ تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو اپنی عظمت کے ساتھ رحمت کے ساتھ عنایتوں کے ساتھ نواز دوں تو میں نے نوازنے پر اپنے ارادے کا اظہار کیا سب سے پہلے جو قیمتی چیز جنت تھی ان کے سامنے رکھی کہ یار تم نے میرے محبوب کی نہیں چہرے پر تک کر حسن ذوق کا اظہار کیا ہے چاہتا ہوں تمہیں جنت عطا کر دوں تو میرے حبیب یہ کیسے مست الست ہیں جنت کی طرف نہ تکتے ہیں نہ خیال کرتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں پھر میں نے اپنی کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سامنے کی کہ کچھ تو لے لو اب میری عظمت میری شان امادہ عنایت ہو چکی ہے میں دے کر ہی چھوڑوں گا یہ میرا خدائی وعدہ ہے تو میں چاہتا ہوں مجھ سے کچھ مانگو تو میرے محبوب جب انہوں نے منہ کھولا تو کیا مانگا کہتے ہیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اے اللہ اگر دینے پر تل گیا ہے تو محمد کا جلوہ ہی عطا کر دے تو ان آنکھوں کی نظروں کا جو تسلسل ہے وہ قرآن کی آیت بن گیا جس آنکھ نے حسن رسالت کی رعنائی کو ایک لمحہ کے لیے دیکھ لیا اس کا ٹائٹل بدل کر عام شخصیت سے آگے بڑھ کر صحابیت کا ٹائٹل ہو گیا تو جس نے ایک لمحہ دیکھا اسے صحابی کہا جانے لگا اور جس نے 50 سال تک نظر ہٹائی نہیں ہے ہم اس کے تقدس کو کہاں سے شروع کریں اس کی شرافت کو کہاں سے شروع کریں قرآن کریم نے ایک حوالہ دیا میرے حبیب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہم نے مومنوں کو احسان جتلا دیا ہے آپ کی ذات کو مبعوث کر کے بھیج کے صاحبان ایمان سے کہہ دیا ہے کہ میرا احسان ہے اے حبیب تیرا پیکر عصمت تیرا وجود رحمت ساری کائنات کے لیے احسان ہے پر تیری ذات پر بھی ایک حقیقت ایسی ہے جو احسان ہے ساری کائنات پر تیرا وجود احسان ہے اور تیری ذات پر ذات ابو طالب علیہ السلام احسان ہے تو جو محسن رسالت ہو ہم اس کے منظر عصمت کو حرمت کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک لے جائیں لمحات کا تصور بہت چھوٹا ہے دیکھیے دوستان محترم یہ صرف چاہنا یا تصور یا جناب والا دیکھنا یہ اتنی بات نہیں ہے قرآن نے گواہی دی وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا حبیب لوگ اے حبیب کچھ لوگ ہماری چاہتوں میں رہتے ہیں اور کچھ بلند بخت ایسے ہیں جن کی چاہت ہم کرتے ہیں اے اللہ آپ کن کی چاہت کرتے ہو تیری چاہت میں تو انبیاء بے قرار رہے رسول بے قرار رہے اولیاء بے قرار رہے اور نقبا ندبا بے قرار رہے مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ تیری چاہتوں میں کائنات کا ذرہ ذرہ ڈوبا ہوا ہے پروردگار عالم ساری کائنات تجھے چاہتی ہے اور تیری چاہت کہاں ہے فرمایا میری چاہت میں وہ لوگ ہیں جو تیری ذات سے وفا کرتے ہیں والموفون کمال کے بندے ہیں جنہوں نے تیری ذات سے وفا کی ہے تو وفا کی ایک قرآنی تاریخ ہے قرآن کریم کے اندر وفا کے عنوانات بہت زیادہ ہیں میں ایک حوالہ پیش کروں گا وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے وفا کا امام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات والا صفات کو کون نہیں جانتا 600 قرآن کی آیت حضرت ابراہیم کی وفا کی عظمت میں نازل ہوئی ہیں تو دوستان محترم اس وفا کا ایک تصور قائم ہوا 3500 سال کا عرصہ گزر گیا تو وفا کا تسلسل جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتا رہا ہے لیکن ایک وقت آیا کفار نے اس وفا کو چیلنج کر دیا کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ انسانی عمل کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے یہ انسانی تقدس کے خلاف ہے کہ وہ آگ میں کود جائے یہ سارے تصورات جو قائم تھے اس وقت اس پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اب اس وقت نہ تو کوئی کتاب نازل ہوئی نہ قرآن کا نزول ہوا نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی ایسی صورت آئی جو حضرت ابراہیم کے اس معجزے اور اس ایثار اور وفا کی عظمت کی تصدیق کرتے عمل کی بنیاد پر کوئی شے نہ تھی تو جب اعجاز خلیل چیلنج ہوا تو جناب
जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम काबा के अंदर आ गए। फरमाया मेरे जद्दे करीम की वफा के अजमत को, मेरे जद्दे करीम की वफा की हुर्मत को, एजाज़े वफा को तुम चैलेंज करते हो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये खिलाफ आदत है, अक्ल इंसानी के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। आओ, मैं तुम्हें किसी वही का हवाला नहीं देता, जिब्राइल का हवाला नहीं देता, किसी पहली किताब का हवाला नहीं देता, और कोई इल्म के दरीचे से कोई तलाश करके एक सतर नहीं बयान करूंगा, मैं अपने किरदार से साबित करूंगा। मेरे जद्दे करीम हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के प्यार की अजमत में एक इस्माइल दिया था, मैं तस्दीक करूंगा उस मुआजिज़े की, मैं अपने सारे इस्माइल ज़िबा करा दूंगा अल्लाह के प्यार के बाद। ये वो हकीकत है जो कुरान के सीने में महफूज है। हमने सिर्फ मुल्ला से सुना है कि अबू तालिब कैसे हैं, कभी कुरान से भी सुन लिया था। क्या नज़ारा है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की हुर्मत का। मैं अर्ज़ ये करता हूँ, खलवत जलवत के अंदर तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको तक रहा हूँ। कुछ ऐसी हकीकतें हैं, कुछ ऐसी हकीकतें हैं दोस्तान मोहतरम। क्या ड्रामा है, दूसरी पढ़िए, बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ याराने तरीकत। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हजरत फ़ख्र जहां देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमारे पंजाब से दो लोग गए, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद भारवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक अजीज थे। तो उस वक़्त 25 साल का वो दौरानिया था तो दरस निज़ामी का। जब वो मुकम्मल हुआ तो हजरत फ़ख्र जहां देहलवी अलैह रहमा की खिदमत गुजारी में हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद भारवी लगे रहे और दूसरे साहब जो थे वो पढ़ते रहे। जब वो फारिग तहसील हुए तो कहा कि मैं अपनी माँ को बताऊंगा कि मैं मुफ्ती बनकर आया हूँ। तू क्या बताएगा कि तू जारू कशी करता रहा, झाड़ू फेरता रहा, घोड़ों की लीद बेलता रहा, गायों की गोबर बेलता रहा और चारा डालता रहा, ये करता रहा, तू क्या पढ़ा है। जब ये ताना आया तो दिल फटा। हजरत फ़ख्र जहां देहलवी अलैह रहमा आए, किसी ने जाकर बताया कि आपका खादिम खास परेशान है इस हालत के अंदर। तो आए, रोते देखा, कहा नूर मोहम्मद क्या हुआ। कहा आका तेरे प्यार का, तेरी वफा का ताना दिया गया है और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, तेरी वफा का ताना मिला है। तो जनाब ने फरमाया क्या मामला है। कहा मेरे इस अजीज ने कहा कि मैं अपनी माँ को जाकर बताऊंगा कि मुफ्ती और आलिम बन गया हूँ। और मैं क्या बताऊंगा। अब वफादारों का इनाम देखिए। हज़रत फ़ख्र जहां देहलवी अलैह रहमा ने पकड़ा, सीने से लगाकर कहा उसको हमने आलम बनाया, तुझे किबला आलम बनाया। तो खिदमत गुजारो, ये वफा है और इसी से दीन की हुर्मतें ताज़ा रहती हैं। वफा सीखो। तो भाई जो शख्स दिल्ली के एक आलिम दीन की घोड़ों की खिदमत करे, गाय की खिदमत करे या दरबार आलिया पर झाड़ू कशी करे, जो इतनी खिदमत करे उसका ये सिला है कि आज पंजाब की सरजमीन पर हजूर ज़ौदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंदे शक्कर के बाद अगर सबसे बड़ा कोई सूफी है तो हज़रत फ़ख्र जहां देहलवी का बनाया हुआ वो किबला आलम है। तो भाई दोस्तों, जो इतनी खिदमत किसी उस्ताद की करे, शेख की करे, उसका ये मकाम है। और जिसने 50 साल तक सैयदुल मुरसलीन की खिदमत की है, उसके मकाम मारिफत को, तसव्वुफ को, इरफान को, विजदान को, कैफियत को, इनाम को कहाँ से हम शुरू करें। और फिर याद रखिए, क्या उसने रिसालत की रानाई है। जब कोई चाहतों से डूबकर एक लम्हा के लिए देख लेता है, टाइटल बदल जाता है, ये सहाबी है, तमाम औलिया से अफजल है, उसकी गर्देरा को भी औलिया नहीं पहुँच सकते। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक एतबार है, एक अजमत है, एक शराफत है, एक तकद्दुस है। पर जिसने 50 साल नजर हटाई नहीं, इसलिए मैं पूरी दुनिया में ये कह रहा हूँ, सहाबियत अपनी अजमत के एतबार से बड़ी शान रखती है। अपनी शान के बावजूद भी कद अबू तालिब से सहाबियत भी बहुत छोटी है। कुरान ने जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम को टाइटल दिया वो मैं पेश करता हूँ। दोस्तान मोहतरम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम शख्सियत नहीं, असल में अबू तालिब अलैहिस्सलाम को पस मंजर में इसलिए रखा गया, अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर बहस का दरवाजा इसलिए खोला गया, अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इसलिए कमाल किया गया कि ये अली का बाप है। अली की दुश्मनी में ये सारा ड्रामा रचाया गया है। इसलिए याराने तरीकत
खुदाए जुल जलाल की दरकात का दरवाजा मार्फत की कायनात में अगर सबसे पहले किसी ने आलम अमर से लेकर आज तक किसी ने उस दरवाजे को खोला है तो उसको अली मुर्तजा कहते हैं। कायनात की जितनी अंदर वलायत का नूर है, ये तो यहाँ की बात है। जब उनका पैकर महसूस दुनिया में तशरीफ फरमा था, हजरत मुजद्दिद फिसारी फरमाते हैं, मैंने देखा, मैंने कुदरत से पूछा कि अली की विलायत की तारीख क्या है, तो मुझे इल्हाम हुआ अली उस वक्त से कासिम विलायत है जब वक्त भी किसी पैमाने में नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया है, हर नबी की जितनी उम्मतियों में से जितने औलिया बने, अली की मोहर लगा करती थी, फिर विलायत मिला करती थी। तो दोस्तान मोहतरम, अबू तालिब अली का बाबा है। अब अगर उनकी वफाओं को हम छेड़ दें तो मैंने तो 12,500 सफ़े लिखे हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं हाज़िरी के लिए आया हुआ हूँ, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है। अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वो पुरानी शख्सियत है अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिसका हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मेरी इजाज़त चाहूँगा। एक शख्सियत है हमारे दीन की तारीख के अंदर कदावर शख्सियत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गारे सौर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा दे रहे हैं और कुरान ने कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। उस पहरे की अज़मत में जो कुर्बतें थी 3 दिन की खलबतों के अंदर, वो कुर्बतों की लज़्ज़त आशनाई अगर कोई जानता है तो उसे सिद्दीक कहा जाता है। समझा कि वो छोटा मोटा बंदा नहीं है, आम आदमी नहीं है। तो वो 3 दिन की खलबतें जलबतें, हुस्न रिसालत के जो नज़ारे थे खलबत के, उन्होंने सिद्दीक अकबर बना दिया है। सकीफा बनु सादा के अंदर जब उनकी खिलाफत का क़याम आया तो खिलाफत पर जो दलील कायम की गई खिलाफत अव्वल पर, वो यही सानिया सनैन ज़ुहमा फ़िल ग़ार। अबू बकर सिद्दीक को हज़रत उमर ने कहा कि ये वो शख्स हैं जिनकी शान में कुरान ने ये टाइटल दिया है, जिसने रसूल की वफा में 3 दिन गार में गुजारे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा तकद्दस है, बड़ी शराफत है। इसलिए अहले सुन्नत के लोग उनको अफ्ज़लुल बशर बादल अंबिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, उनका अपना नुक्ता नज़र है, कहना चाहिए, उनका प्रोटोकॉल बनता है, पर इससे आगे भी कुछ हकीकतें हैं। हाँ, जो शख्स 3 दिन एक प्रोटोकॉल गार के अंदर, इस गार में खाना भी है, इस गार में बकरी का दूध भी है, पानी का मशकीज़ा भी है, ताज़ा फ्रूट भी है, और बाहर टेली कम्युनिकेशन भी मौजूद है, मकड़ी का जाला भी है, कबूतरी का अंडा भी है, हजारों फरिश्तों की खेप पहरा भी दे रही है, अस्मा बिन्त अबी बकर वहाँ खड़ी होकर टेली कम्युनिकेट कर रही हैं। ये सारे इंतजाम मौजूद हैं। जिसने 3 दिन गारे सौर में बैठकर टाइटल के तौर पर ये 3 दिन गुजारे हैं, वो अफजलुल बशर है, और जिसने 50 साल गुजारे हैं टाइटल के तौर पर ये 3 दिन गुजारे हैं, वो अफजलुल बशर है, और जिसने 50 साल गुजारे हैं। कुरान कहता है, वो मिनन नासे मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। हबीब, कुछ बुलंद बख्त ऐसे हैं आपके गुलामों में जिन्होंने खुदा को ही खरीद लिया है। यहाँ सोबत थी, मैयत थी, वहाँ खुदाए जुल जलाल ने खुद को पेश कर दिया है कि आओ बाजारे वफा के अंदर, आओ खरीदारों, आओ, हम बिकने के लिए तैयार हैं, आओ। वो खरीदार तो आए। वो नबी हज़रत मौला कायनात से किसी ने पूछा कि जनाबे वाला, आपको खौफ नहीं आया कि नंगी तलवारों के साए के नीचे आप कराटे लेकर सोते रहे? तो जनाब ने इरशाद फरमाया, मेरी प्रैक्टिस पहले से मौजूद थी। कहा, वो कैसे? कहा, 3 साल तक मैं नबी के मक्तल पर कत्ल होने के लिए सोया, और मेरा बाबा हर रोजाना मुझे कहता, इस बिरन्ना या बुनैया फस्सब्रु वहजा कुल्लु हय्यिन मसीरु इला शुबी फस्सब्रु बलाउन वल बलाउ शदीद लिफिदाइल हबीब वबल हबीब। फरमाया, मुझे मेरा बाबा कहता था, अली, मैंने खुदा से तुझे इसलिए मांगा है कि मैं ज़ाते मोहम्मद पर तुझे कुर्बान कर दूंगा। लोग सब्र करते हैं, तूने सब्र को मेराज देनी है। सब्र भी अगरचे आजमाइश है, सब्र से बड़ी आजमाइश अगर कोई है तो रसूलुल्लाह की ज़ात पर फिदा होना है। इसलिए कुरान करीम ने मौला कायनात को कहीं सहाबी नहीं कहा। ये बड़ा बारीक मसला कर रहा हूँ।
کسی بھی بنیاد پر مولا کائنات کو قرآن نے صحابی کا ٹائٹل نہیں دیا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا علی نفس رسول ہے، جان رسول ہے. یہ دوسرا تصور ہو گیا. یہ پرانی شخصیات کی بات کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل کیا تھا؟ صحبت اور میت کا ٹائٹل تھا. اور یہ اتنے آگے بڑھ گئے، صحبت بھی پیچھے رہی اور میت بھی آگے بڑھ کر یہ جان رسول قرار پائے. کیوں قرار پائے؟ کردار تھا. غار ثور کے اندر بھی کردار کا تقدس تھا، اور بستر نبوت پر، مقتل نبوت پر بھی کردار دیا علی نے. ایک اور بھی کردار تھا. یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو ابو طالب سمجھ آ جائیں گے. مزید مسئلوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی. جو مذہبی تصورات ہیں افضلیت کے، وہ تو غار ثور تک آ کر رک گئے. فضیلتوں کا سارا تسلسل یہاں آ کر مذہبی بنیادوں پر رک گیا ہے. حقیقت تو کچھ اور ہے. مذہبی بنیادوں پر یہاں آ کر فضیلت رک گئی اہل سنت کے ٹائٹل پر. علی اس ٹائٹل سے اوپر چلے گئے، اور یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے 13 سال بعد نفس رسول کہا. ابو طالب علیہ السلام نے 13 سال پہلے کہا ہے. اذا عد النفوس مبتدا. اور پھر کرداروں پر قرآن آیا نا وفا کی عظمت میں. ایک وفا ایسی تھی جو غار ثور سے بھی بڑی تھی، اور شب ہجرت میں مقتل نبوت پر سونے والے سے بھی کہیں بلند و بالا تھی. قرآن نے قاعدہ بیان کر دیا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کسی محسن کا احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو جس نے جس انداز میں احسان کیا ہے اس کو اسی انداز میں پروٹوکول دیا ہے قرآن پاک نے. تو بتائیے 3 دن کا ایک ٹائٹل ہے، دوسرا شب ہجرت کا ٹائٹل ہے، تو ایک افضل البشر قرار پایا اور دوسرا نفس رسول قرار پایا. یعنی فضیلتیں پیچھے رہ گئیں، علی آگے چلے گئے. اب کردار موجود تھا. قرآن کا قاعدہ، اللہ کا وعدہ کہ میں کسی احسان والے کا احسان نہیں بھولتا، نہیں چھوڑتا، اس کو بدلہ دے کر رہتا ہوں. اب احسان تھا جو ابو بکر کے احسان سے بھی بڑا اور مولا علی کے محبت سے بھی بڑا احسان تھا. وہ کیا تھا؟ وہ 50 سال کے جگ رہتے تھے. اے حبیب، یہ تیری ذات پر جس نے احسان کیا ہے، اب اس کو کیا کہوں؟ فضیلتیں غار ثور تک رک گئیں، علی اس سے آگے بڑھ گئے، اور اگلی شخصیت جو ہے اس کا کردار بڑا ہے، غار ثور سے بھی بڑا کردار ہے، اور بستر فراش نبوت سے بھی بڑا کردار ہے. وہ کردار اتنا بڑا کردار ہے حبیب جس نے خلوت میں تیری سانسوں کے ساتھ سانسیں لی ہیں. سارے لوگ گھٹ گھٹ سوتے اپنے بستروں پر ابو طالب ساری رات جاگا کرتا تھا. اور 50 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. اس کے لیے اگر کسی فضیلت کا اعلان کروں تو فضیلتوں کا قد چھوٹا ہے، ابو طالب کا قد بڑا ہے، اس لیے فضیلتیں ان کے قد سے چھوٹی ہیں. اب افضل البشر کا ٹائٹل تو ابو بکر کے پاس، اور نفس رسول کا ٹائٹل مولا علی کے پاس. جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا وقت آیا تو حبیب میرا قانون ہی نہیں کہ میں کسی محسن کو، اور وہ بھی تیرا محسن ہو، اس کو کوئی فضیلت نہ دوں. اے اللہ، فضیلتوں کے مذہبی تصورات کی تکمیل ہو گئی. اب کیا دے گا؟ تو ارشاد فرمایا، بڑا جملہ ہے، فرمایا میرے حبیب اے سما کا الہ ام کا ابی طالب علم یجد کا یتیما فآوا. اب ہم نے آپ کو اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ اٹھایا اور ذات ابو طالب میں ضم کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ صحبت میں بھی فاصلہ ہو سکتا ہے نا ممکن بھی اتنے سینٹی میٹر شاید پیچھے بیٹھے ہوں، لیکن سلام اس قربت پر جس میں رسول کو ضم کر دیا گیا ہے. اس لیے قرآنی شخصیت میں وہ ایسی منفرد شخصیات میں سے ایسی منفرد شخصیت ہے جس کے ٹائٹل کو صرف قرآن ہی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی عارف بیان کر سکتا ہے. تو بھائی جب خلوت میں حضور سے، آقا علیہ السلام سے وہ اپنی وفا کا اظہار کرتے، وہ جانتا ہے اس حوالے کو. یاد رکھیے، آج اہل علم سیرت النبی کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں، اپنے تصورات،
مذہبی تصورات، تشخصات، اپنے افکار ہاں ہونے چاہیے. جو سیرت یاد رکھنا ایک بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. رسول پاک نے رسالت کا اعلان کیا، لوگوں نے کہا انک لمجنون، یہ مجنون ہے. نبوت چیلنج ہو گئی. آپ نے قرآن سنایا نبوت کی تائید میں، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، قرآن چیلنج ہو گیا. لوگوں نے پھر مطالبہ کیا معجزات کا، حضور نے چاند تک معجزات توڑ کر دکھائے. لوگوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، نبوت بھی چیلنج، معجزات بھی چیلنج اور قرآن بھی چیلنج. اب کیا کہا؟ اے اللہ اب کیا کروں؟ جو اعتماد کی 3 اکائیاں تھیں وہ چیلنج ہو گئی. اب میں تیری ذات کے لیے کیا پیش کروں؟ تو فرمایا محبوب فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اب کوئی معجزہ نہیں دکھانا، اب خود کو پیش کرو. تیری ذات ایسی ہے جہاں یہ بات نہیں کر سکتے. تو حضور کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، خاموش ہو گئے. اب وہ حضور نے فرمایا کہ میری پہلی 40 سالہ گزری ہوئی زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، بتاؤ تو صحیح وہ کیسی ہے. انہوں نے کہا صدق سے بھری ہوئی ہے اور یقین سے، امانت سے بھری ہوئی ہے. فرمایا اب بادیر کچھ تحقیق کی ضرورت رہ گئی ہے؟ جی نہیں تحقیق کی ضرورت نہیں، پر بات ہم نہیں مانتے. اب اس جو زندگی تجربے سے گزری تھی اس کو نبوت کے حوالے سے، نبوت کی طاقت میں پیش کیا اور معجزات کی طاقت میں، قرآن کی طاقت میں، قوت میں پیش کیا. یاد رکھیے جو وہ زندگی ہے، اگر حضور وہ پیش نہ کرتے نہ تو قرآن کا کوئی وجود تھا، نہ رسالت پر اعتماد تھا، نہ معجزات پر. جس زندگی نے قرآن بچایا، جس زندگی نے نبوت بچائی، جس زندگی نے معجزات بیان کیے بچائے، وہ 40 سالہ پہلا عرصہ حیات تھا. اس 40 سالہ عرصہ حیات کی سیرت طیبہ کا جو آئی وٹنس ہے، عینی شاہد ہے، وہ ذات ابو طالب کے بغیر اور کوئی نہیں ہے. اگر ابو طالب علیہ السلام کے کلمات طیبات کو ہٹا دیا جائے تو رسول کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. تو سیرت رسول کا بابیلا کرنے والوں آؤ، سیرت کی جو حیثیت ہے، جس نے ہر حقیقت کو حقیقت بنایا ہے، وہ ہے جس کا مشاہدہ ابو طالب علیہ السلام نے کیا ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ، جس وقت وہ سوتے ہوں گے خلوت میں اور ان کے سونے کی کیفیت کیا تھی وہ بھی بتائی ہے مولا کائنات نے کہ میرے بابا رسول اللہ کی ذات پر چھا کر سویا کرتے تھے. ہم کہتے بابا اس طرح سونے میں آپ کو نیند کیسی آتی ہے؟ کہا میں نے کبھی آنکھ لگائی نہیں ہے جبکہ نہیں ہے. یہ میری وفا کے وقار کے ہی خلاف ہے کہ میری آنکھ باندھ ہو اور میرے محمد پر کوئی حملہ آور ہو جائے، اس لیے میں نے آنکھ کبھی لگائی نہیں ہے، اپنی کوریوں کے بل سوتا ہوں. لیکن ہوتا کیا تھا؟ اب دو وجود ہیں، ادھر نبوت کا وجود، ادھر عشق کا وجود. اب جب دونوں وجودوں کی فطرت تقاضا کرتی سانس لینے کا، تو نبوت کے وجود سے جو نور کی اٹھی ہوئی خوشبودار سانس تھی وہ کہاں جاتی؟ ذات ابو طالب کے اندر. اور ابو طالب علیہ السلام کی جو عشق سے مملوء سانس تھی وہ کہاں جاتی؟ ذات رسالت کے اندر. میرا سوال ہے دنیا کے اہل علم سے، اگر کوئی شخص پلید تھا، خدا کی غیرت نے تو موسیٰ کو ان دائیوں کا ایک گھونٹ نہیں پینے دیا بچپن کے عالم میں، تو 50 سال تک نبوت کی سانسوں کے ساتھ سانسیں ملی ہوئی جن کی تھیں وہ سانسیں پلید تھیں. ملا اعظم کا ذہن پلید ہو سکتا ہے، ابو طالب علیہ السلام کا وقار سبحان اللہ، وہ محسن رسالت تھے. شیب ابی طالب کا جو ماحول ہے، ہر لمحہ نئی قیامت ہے. وفا کی عظمت میں دیکھنا ہو تو میرے پاس حضرت ابو طالب علیہ السلام کی 800 سال تک کا جو اولاد اطہار کی جو قربانیوں کا ریکارڈ ہے وہ میرے پاس موجود ہے. کتنے بیٹے ذبح ہوئے رسول اللہ کی وفا میں، کتنے پوتے ذبح ہوئے، جتنا انہوں نے پیش کیا ہے نصاب سروں کا، خون کا، سرمائے کا. اگر کوئی شخص ان کے نصاب کے سامنے کائنات بھر کے نصابوں کا موازنہ کر لے تو فیصدی قائم کر لے تو کائنات بھر کے نصاب وفا جو ہیں ابو طالب کی وفا کے 5% تک بھی نہیں پہنچ سکتے. جس کے پاس 5% وفا کا نصاب ہو وہ افضل البشر ہے، اور جس کے پاس 50 سال، جس کے ساتھ 95% وفا کا نصاب ہو، اس کے بارے میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھائے کہ نہیں.
कलमे से ही पूछो बचा कलमा, कलमे से पूछो बता जिसको तू कलमा वो है जो जिसके मन में उतरे उसका मन भी पाक तन भी पाक। बता सबसे पहले तेरी ताकत कौन बना है? तो कलमा खुद गवाही देगा। जब मुझे तकल्लुम किया गया तो हर तरफ से यलगार थी, रसूल को भी खामोश कर दिया गया कि आप खामोश रहें, आपने पहुंचा दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली ताकत का नाम अगर कोई है, पहली ताकत का उन्वान अगर कोई कायनात में मौजूद है उसे अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, मैं ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, मेरे ख्याल में मेरा वक्त हो चुका है। याद रखिए वफादार रहना है। ये जो निस्बत है ये वफा की निस्बत है, ये जो रिश्ता है ईमान का रिश्ता है। कल कयामत के दिन हर रिश्ता टूट जाएगा लेकिन अहले बैत की गुलामी का रिश्ता नहीं टूटेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अन अव्वल मन तुनशक्कल अर्द, सबसे पहले जमीन मुझ पर खुलेगी, आप पर खुलेगी, अहले बैत पर खुलेगी, हम जन्नत में जाएंगे। तो पहला कदम मेरा होगा, फला फला ये गिन कर दिया ना। तो मौला कायनात कहते हैं ओ मौलाइयो आपको खुशखबरी हो, फमुहिब्बुना या रसूल अल्लाह, आप चले गए कि पैगंबर हैं, हम चले गए आपकी अहले बैत हैं। फमुहिब्बुना, तो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कब जाएंगे? तो फरमाया मिन वराइक, अली अगला कदम तेरा जन्नत में होगा, पिछला चाहने वालों का होगा। इसलिए अहले बैत से वफादार रहे। मेरे ईमान में तो बड़ी तबालत है, बहरहाल आपने कवाली भी सुनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अबू तालिब की वफाओं से। ये एक लम्हा मैं आपको तकलीफ दूंगा। कहा जाता है कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, यही बात है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। अब ये रिवायतों में बात आई है, किताबों में आई है बात, इसमें कोई शक नहीं कि आई है। हमने इसका तज्जिया किया है। जो बयान करते हैं ना वो उनके पास थे ना उनका बाप दादा रसूल अपना उनके पास था। जो ऐनी शाहिद है उसकी एक शहादत पेश करके ज्यादा चाहूंगा। ऐनी शाहिद कौन है? मौला कायनात। अपने बाप की वफात का ऐनी शाहिद कौन है? और फिर दूसरा अल्लाह का रसूल, फिर हजरत अब्बास, ये लोग बनी हाशिम और किबार सहाबा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपनी सांसों की खैरात दे रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। तो दिल भर आया मौला कायनात का, तो रोए, दर्द के साथ रोए, आहा भर के रोए। तो जनाब ने देखा नजर से कि अली रो रहे हैं। अबू तालिब कहते हैं अली क्यों रोते हो? कहा बाबा तुम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, बताओ हम दर से गैरत किससे देंगे? दर से गैरत, तेरी वफा इतनी आगे चली गई कि हम नक्शे ख्याल में भी नहीं ला सकते। अब जो उन्होंने लफ्ज बोला वो आपको सुना देता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। वो कहते हैं अबा, वहाँ रसूल भी खड़े हैं, बनी हाशिम भी खड़े हैं, किबार सहाबा भी खड़े हैं जो ऐनी शाहिद हैं। अली कहते हैं अबा तालिब इस्मतुल मुस्तजीरी, ए बाबा अबू तालिब सारी कायनात ने रसूल के दामन में पनाह ली है और रसूल ने तेरे दामन में पनाह ली है, तेरे दामन की हुर्मत को सलाम। अबा तालिब इस्मतुल मुस्तजीरी व गैसुल महूली व नूर सुलमी, तू वो जात है कि बादल बरसते थक जाता है, तू सखावत करते नहीं थकता। लक़द हद्द फ़क़्तु का अहलुल हुफ़ाज़, बाबा तेरे जाने से गैरतमंदों की कमर टूट गई। लक़द सल्ला मौलन नियामी, मैं आंखों से तक रहा हूँ जो खुदाए ज़ुल जलाल ला शरीक है वो तुझ पर दरूद पढ़ रहा है। ये किसकी गवाही है? मौला कायनात की गवाही है। और फिर अगला बात कह के हैरान कर दिया, मौलवियों के कहते तोड़ दिए। कहा वलक्का का रब्बु का रिदवानहु, वलक्का का रब्बु का रिदवानहु लक़द कुंता लिल मुस्तफा खैर अमीन। बाबा दुनिया के अंदर कानून फितरत है, जब कोई दुनिया से उठता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ मंजर बड़ा अजीब है, लोग खुदा की तरफ जाते हैं। वलक्का का रब्बु का, मैं आंखों से तक रहा हूँ, तेरा रब तुझसे मुलाकात करने आया हुआ है। ये है अबू तालिब, तेरा रब तुझसे मुलाकात करने आया हुआ है। इसलिए कि तेरी वफा को खुदा भी सलाम करता है, मुस्तफा भी सलाम करते हैं और मैं भी सलाम करता हूँ।
اللہ میری آپ کی آدمی کی شرف قبول سے سرفراز آمین ثم آمین کہ آپ کی اہل بیت ہیں فَمُحِبُّونَا تو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ کب جائیں گے تو فرمایا من ورائک علی اگلا قدم تیرا جنت میں ہوگا پچھلا چاہنے والوں کا ہوگا سبحان اللہ اس لیے اہل بیت سے وفادار رہے بے شک میرے ایمان میں تو بڑی طوالت ہے بہرحال آپ نے قوالی بھی سنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آمین ابو طالب کی وفاؤں سے آمین یہ ایک لمحہ میں آپ کو تکلیف دوں گا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہی بات ہے میں صرف 1 منٹ لوں گا زیادہ نہیں اب یہ روایتوں میں بات آئی ہے کتابوں میں آئی ہے بات اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی ہے ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے جو بیان کرتے ہیں نہ وہ ان کے پاس تھے نہ ان کا باپ دادا رسول اللہ اپنا ان کے پاس تھا جو عینی شاہد ہے اس کی ایک شہادت پیش کر کے زیادہ چاہوں گا عینی شاہد کون ہے مولا کائنات اپنے باپ کی وفات کا عینی شاہد کون ہے اور پھر دوسرا اللہ کا رسول پھر حضرت عباس یہ لوگ بنی ہاشم اور کبار صحابہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی سانسوں کی خیرات دے رہے ہیں آخری سانسیں لے رہے ہیں تو دل بھر آیا مولا کائنات کا تو روئے درد کے ساتھ روئے آہا بھر کے روئے تو جناب نے دیکھا نظر سے کہ علی رو رہے ہیں ابو طالب کہتے ہیں علی کیوں روتے ہو کہا بابا تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو بتاؤ ہم درس غیرت کس سے دیں گے درس غیرت تیری وفا اتنی آگے چلی گئی کہ ہم نقش خیال میں بھی نہیں لا سکتے اب جو انہوں نے لفظ بولا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں ابا وہاں رسول بھی کھڑے ہیں بنی ہاشم بھی کھڑے ہیں کبار صحابہ بھی کھڑے ہیں جو عینی شاہد ہیں علی کہتے ہیں ابا طالب عصمت المستجیری اے بابا ابو طالب ساری کائنات نے رسول کے دامن میں پناہ لی ہے اور رسول نے تیرے دامن میں پناہ لی ہے تیرے دامن کی حرمت کو سلام ابا طالب عصمت المستجیری وغیث المہول ونور الظلمی تو وہ ذات ہے کہ بادل برستے تھک جاتا ہے تو سخاوت کرتے نہیں تھکتا لقد حد فقدك اہل الحفاظ بابا تیرے جانے سے غیرت مندوں کی کمر ٹوٹ گئی لقد صلی مولا النعمی میں آنکھوں سے تک رہا ہوں جو خدائے ذوالجلال لا شریک ہے وہ تجھ پر درود پڑھ رہا ہے یہ کس کی گواہی ہے مولا کائنات کی گواہی ہے اور پھر اگلا بات کہہ کے حیران کر دیا مولویوں کے قیدے توڑ دیے کہا وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ وَلَقَّاكَ رَبُّكَ رِضْوَانَهُ لَقَدْ كُنْتَ لِلْمُصْطَفَى خَيْرُ أَمِينَ بابا دنیا کے اندر قانون فطرت ہے جب کوئی دنیا سے اٹھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے لیکن یہاں منظر بڑا عجیب ہے لوگ خدا کی طرف جاتے ہیں وَلَقَّاكَ رَبُّكَ میں آنکھوں سے تک رہا ہوں تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوا ہے یہ ہے ابو طالب تیرا رب تجھ سے ملاقات کرنے آیا ہوا ہے اس لیے کہ تیری وفا کو خدا بھی سلام کرتا ہے مصطفیٰ بھی سلام کرتے ہیں اور میں بھی سلام کرتا ہوں اللہ میری آپ کی آدمی کی شرف قبول سے سرفراز آمین ثم آمین